وبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے معزز دوستو، آج 23 سفر المظفر بمطابق 7 اگست 2026 سن 1448 ہجری ہے۔ سفر کے مہینے کا تیسرا عشرہ شروع ہے۔ ماہ سفر سن 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ایک قول موجود ہے، ایک جمادی الاولیٰ کا بھی ہے اور ایک سفر کا بھی ہے، کہ حضرت حسن کا انتقال سن 50 ہجری میں سفر کے مہینے میں ہوا۔ بہرحال میں اسی حوالے کو سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ عام طور پہ حضرت امام حسن کو زیادہ یاد نہیں کیا جاتا۔ آج تک مجھے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ حضرت امام حسن کو زیادہ یاد کیوں نہیں کرتے۔ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ان کے مقابلے میں کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں حضرت حسین کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں کے نام میں حسین ہے، ہمارے خاندان کے نام میں حسین ہے، ہمارے ایمان میں حسین ہے۔ ہمیں تو حضرت حسین کی عزت احترام ہے، ہم تو حضرت حسین کی عزت اور احترام کو اپنے ایمان کی دولت سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں حضرت حسین کی عزت ہے تو یہ چھوٹے بھائی ہیں، امام حسن بڑے بھائی ہیں، ان کی عزت و احترام بڑے بھائی کی حیثیت سے تھوڑا زیادہ ہونی چاہیے۔ تو مجھے آج تک یہ بات کہیں نہیں سمجھ آ سکی کہ حضرت امام حسن کا ذکر کم کیوں ہوتا ہے۔ کوئی اہل علم مجھے سمجھا دے دلیل کے ساتھ، اگر کوئی گفتگو سن رہا ہو، ریکارڈنگ کسی کے پاس پہنچ رہی ہو کہ امام حسن کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں، کیوں کم کیا جاتا ہے، کیوں اتنا زیادہ یوم حسن نہیں بتایا جاتا۔ حضرت حسین کی شہادت کا دن تک پتہ ہے، واقعہ تک پتہ ہے، حضرت امام حسن کی شہادت کا دن نہیں پتہ، مہینہ نہیں پتہ، واقعہ نہیں پتہ۔ وجہ، اس کی وجہ کوئی اہل علم مجھے سمجھا دے تو میں ان کو شکریہ ادا کروں گا۔ بہرحال نہ سمجھانے کی کئی وجوہات میرے دماغ میں ہیں، لیکن یہ ایک علمی پوائنٹ ہے تو میں اس لیے اس کو علمی حد تک رکھتا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عزت اور احترام ویسے ایمان کا حصہ ہے جیسے حضرت حسین کا۔ میں آپ کی خدمت میں سیرت حسن رکھنے لگا ہوں، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ حضرت حسن کی زندگی نہ بتانے کی وجہ کیا۔ چلو میں شروع میں ایک وجہ عرض کر دوں۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن نے امت کو ایک کرنے کے لیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرمائی اور اپنی حکومت و سلطنت و خلافت حضرت معاویہ کو دے کر تاج خلافت حضرت معاویہ کے سر پہ رکھ کے تمغہ خلافت حضرت معاویہ کے کندھے پہ سجا کے جو انہوں نے یہ امت پہ احسان عظیم فرمایا ہے نا، شاید جن کو صلح قبول نہیں ہے، جن کے آباء و اجداد کا لڑانے والے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت اور صحابہ میں لڑائیاں رہیں، ان کی منہ میں خاک آ گئی، ان کی آنکھوں میں دھول آ گئی، ان کے دل کی تمنائیں یہاں پر جو ہے نا بجھ گئیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے حضرت امام حسن کا ذکر نہیں کرنا، نہیں بتانا۔ پر ہم اہل حق ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، مسلمان ہیں، محب صحابہ ہیں تو محب اہل بیت بھی ہیں، ہم امام حسن کی بات پوری کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 3 سال، ایک روایت میں ہے 4 سال حضرت حسین سے بڑے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے ان کا نام حرب حضرت علی نے رکھا، جنگی فائٹر اس کا معنی ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام حسن رکھا۔ حضرت امام حسن کے لیے آتا ہے کہ یہ سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین ناف سے پاؤں تک حضور کے مشابہ ہیں، تو حضرت حسن سر سے ناف تک رسالت امام علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ کئی جگہ ایسے آیا کہ حضرت امام حسن کی تائید، ان سے محبت حضور پاک کو بہت زیادہ ملی ہے۔ حضرت حسین چھوٹے تھے، ان کی بنسبت حضرت امام حسن نے زیادہ وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پایا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین بالکل چھوٹے تھے، ان دو بھائیوں کی کشتی ہو رہی تھی اور نبی علیہ السلام اپنی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، حیا یا حسن، خذ یا حسن، حسن آگے بڑھ،
ادھر سے پکڑ حسین کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتعین الکبیر علی الصغیر، آپ چھوٹے کے خلاف بڑے کی مدد فرما رہے ہیں، یہ تو چھوٹے کو کہنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو بتایا، حضرت عائشہ نانی ہے نا ان دونوں نوازوں کی، تو کہا عائشہ تمہیں کیا پتا، حسین کی ساتھ دینے کا معاملہ جبرائیل کے ذمہ ہے، جبرائیل اسے سمجھا رہے ہیں، میں حسن کو سمجھا رہا ہوں۔ یعنی اتنی محبت، اتنا پیار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن کو ایک مرتبہ پیاس لگی تو نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ علیہ السلام خود اٹھے اور اٹھ کر مشکیزے کا منہ کھولا اور وہیں سے پانی نکال کے امام حسن کو دیا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کو کہا جی اس کا لیے آپ پانی لائیں، خود اٹھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہتے، بعض اوقات کندھوں پہ بیٹھتے، کئی واقعات ہیں۔ ان میں بنیادی بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے بھی شہید ہیں، اس نواسے کی زندگی بھی ہے، ان کی بھی شہادت ہے، لیکن ان کی شہادت زہر کے ساتھ ہے۔ ظالموں نے حضرت امام حسن کو زہر دی تھی۔ وہ کون تھا، وہ کون ظالم، کون سا مجرم تھا جس نے امام حسن کو زہر دی ہے؟ خود امام حسن اس کے نام بتانے کو مخفی رکھا۔ حضرت حسین نے پوچھا بھائی جان آپ فرمائیے یہ حرکت کس نے کی؟ فرمایا میں کسی کو جانتا ہوں، یہ اس نے کی ہے، اگر اس نے کیا تو اللہ اس پہ کافی ہو جائے، اور اگر اس نے نہیں کی تو میں کیوں خواہ سے اس کا نام لوں۔ یہ امام حسن کا صبر تھا۔ جب انہوں نے نہیں بتایا، حضرت امام حسین نے نہیں بتایا، اہل بیت کے گھر سے یہ بات نہیں نکلی، تو دنیا میں کسی کو یہ جرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بتائے قاتل یہ ہے یا قاتل یہ ہے۔ جب صاحب معاملہ اس پر خاموش ہیں، وہ نہیں بتاتے۔ شکوک کا اظہار کیا جا سکتا ہے، شک بتایا جا سکتا ہے، اور شک کے ساتھ کئی حضرات نے لکھا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے امام حسن کو زندگی میں نیزہ مارا تھا۔ اور نیزہ کیوں مارا تھا؟ اس لیے مارا تھا کہ آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ امام حسن نے پوچھا تمہاری ذلت کیسے ہوئی؟ کہا تم نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زہر دینے والا وہی طبقہ ہے، زہر دینے والے وہی لوگ ہیں، زہر دینے والا وہی گروہ ہے جو لڑائی چاہتا تھا۔ امام حسن نے ان کے منہ میں خاک ڈالی اور صلح فرما دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیشہ مصلحانہ، داعیانہ، واعظانہ، ناصحانہ اور امن اور صلح جوئی کر رہا ہے پوری زندگی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور خود امام حسن کے اپنے ادوار میں ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو صلح جوئی ہمیشہ نظر آئے گی۔ حضرت ابو بکر کی زندگی میں تو حضرت حسن کی عمر 9 سال 8 سال یہ عمر ہو، تو اس عمر میں بچوں کے ساتھ جتنی محبت، پیار، تعلق، عقیدت، یگانگت، الفت رکھی جا سکتی ہے حضرت ابو بکر نے اتنے رکھی ہے۔ ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاکیں منگوائی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو چادریں عطا فرمائی تھی، اور اس طرح حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہے، حضرت عثمان کے دور میں اس سے بڑھ کے عزت ہے، اس دور میں تو بڑے ہو چکے ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، جہاد کیا ہے حضرت حسن اور حسین نے حضرت عثمان کے ماتحت ہو کر۔ یہ کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کا جو گھر تھا حضرت حسن اور حسین کے لیے یہ نانا جی کا گھر تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق جہاں حضرت رسول اللہ کے صحابی ہیں وہاں حضرت رسول اللہ کے سسر بھی ہیں نا، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد بھی ہیں، تو حضرت عائشہ جہاں حضرت رسول اللہ کی بیوی ہوئی تو حضور پاک کی اولاد کی والدہ ہوئی نا، اگرچہ حضور کی اولاد اماں عائشہ کے آنے سے پہلے ہو یا اماں عائشہ کے آنے کے بعد ہو، وہ جو اولاد ہو وہ ان سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو، حضرت عائشہ ان کی نانی اماں اور ان کی والدہ لگتی ہیں، اگر نواسے ہو تو نانی اماں اور ان کی اولاد ہو تو والدہ لگتی ہیں، اور خود ام المؤمنین ہے، مؤمنین کی ماں، مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ماں ہے اور قرآنی ماں ہے۔ قرآن نے ماں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہہ کر سورت نمبر 33 سورت احزاب کے پہلے رکوع میں رب کریم نے ماں کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے والد ہیں تو نانا کا گھر ہوا، تو ابوبکر صدیق کا گھر تو امام حسن کے لیے نانا کا گھر ہے، امام حسین کے لیے نانا کا گھر ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ اور ہم جتنے جس معاشرے میں پلے بڑے بیٹھے ہیں، ہمیں دادے کے گھر سے پیارا نانے کا گھر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ دادا کا گھر بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن نانے کی گھر کی محبت کبھی نہیں بھولتی، نانی اماں کی محبت کبھی نہیں بھولتی، ماموں کی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ تو صدیق اکبر کی اولاد حضرت حسن اور حسین کی خالہ اور ماموں ہیں، اور حضرت ابوبکر حضرت حسن حسین کے نانا ہے، تو ان کا گھر نانے والا گھر تھا، تو محبت کے ساتھ آنا جانا تھا۔ کئی روایات میں آتے امام حسن اٹھاتے حضرت ابوبکر اٹھاتے امام حسن کو اور اٹھا کے کہتے
یا علی واللہ ھذا شبہۃ بالنبی ولیس بعلی، کہا علی یہ تیرا بیٹے کو اٹھا کے قسم خدا کی کہہ رہا ہو کہ یہ حضور کے مشابہ لگتے ہیں، آپ کے مشابہ نہیں لگتے. یعنی اس طرح کی کئی محبت ہے. حضرت عمر کا گھر، جب حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت حسن اور حسین کا گھر کیا بنتا ہے. تو حضرت عمر جب دنیا سے گئے ہیں ان کے کئی رشتے تھے. ایک رشتہ حضرت علی کی بیٹی سے بھی ہے. نسبت سادات کے ساتھ حضرت عمر کی محبت دیکھیں. ام کلثوم حضرت حسن حسین کی بہن ہے، حضرت عمر کی بیوی ہے، اور حضرت علی کی بیٹی ہے. تو حضرت علی حضرت عمر کے سسر بنتے ہیں. حضرت علی اس رشتے میں حضرت عمر کے سسر ہے، حضرت عمر اس رشتے میں حضرت علی کے داماد ہیں. تو حسن حسین کے کون ہوئے؟ حضرت عمر. بہنوئی لگے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا گھر اگر حسنین کے لیے نانا کا گھر تھا تو حضرت عمر کا گھر حضرات حسنین کے لیے بہن کا گھر تھا. تو اپنی ہمشیرہ کے گھر آنا جانا کوئی پرابلم نہیں. آج کوئی بہن کنگھی دے رہے اپنے بھائی کے سامنے بالوں میں، تو جائز ہے ناجائز ہے؟ شریعت کہتی ہے جائز ہے. کبھی کوئی آپ سے دلیل پوچھے نا کہ بہن بھائی کے سامنے کنگھی دے جائز ہے، تو دلیل کتابوں میں لکھی ہوئے میں پوری دلیل سناتا ہوں. صرف اتنا نہ کہنا جائز ہے، پوری حدیث پڑھ کے سنانا. امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں روایت ذکر کیا، کان الحسن والحسین یدخلان علی ام کلثوم وہی تمتش. کہا حسن حسین دونوں بھائی رضی اللہ عنہما اپنی بہن حضرت ام کلثوم کے پاس ملنے جاتے، حضرت عمر کی بیوی کے پاس، اور وہ ان کے سامنے کنگھی دیا کرتی تھی. تو کہا اس سے پتہ چلا بہن اپنے بھائی کے سامنے کنگھی دے سکتی ہے. تو وہ تو بہن کا گھر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی حضرت حسن اور حسین کے ساتھ اس حد تک پیار اور محبت والا ہے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں. حضرت عمر کے دور میں حضرت حسن کی شادی تھی، بیٹا پیدا ہوا حضرت حسن، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا. کئی بیٹے حضرت حسن کے، ایک بیٹے کا نام حسن مصنع ہے، حسن مصنع، دوسرا حسن. یہ حضرت علی المرتضیٰ کو نام اتنا پسند ہے. ایک اور بیٹا پیدا ہوا حضرت صدیق اکبر کے دنیا سے جانے کے بعد. تو حضرت علی کے پاس امام حسن لائے کہ آپ کا پوتا اور مجھے اللہ نے نعمت دی ہے. تو ابا کے چہرے کو دیکھا اور ابا نے ان کے چہرے کو دیکھا. تو میرے خیال میں بیٹا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے پوتے کا نام کیا تجویز کروں گا؟ جو ابا جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا نام ہوگا ابو بکر بن حسن. یہ حضرت حسن کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا بھتیجا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا ہے، اور نام ہے ابو بکر بن حسن. کتنی محبت ہے ان کی اس گھرانے سے. آئیے اس دور میں حضرت حسن اور حسین کی شادیاں ہوئی. حضرت عمر کے دور میں تعلق، محبت، وظائف اس حد تک وظیفے رکھے گئے ہیں کہ ان وظیفوں کا اعتبار نہیں ہے کہ اتنا زیادہ وظیفہ، اس حد تک اعتبار کیا گیا. عام طور پہ لوگ اعتبار نہ کریں. حضرت حسن حسین بدری نہیں ہے، بدر میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو بدریین کا وظیفہ تھا 5000 درہم. 200 درہم ہو تو زکوٰۃ آ جاتی ہے. 200 درہم ہو، 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے 200 درہم کا. 5000 درہم رکھا. میں اگر اس کی ترتیب کے حساب سے اگر اس کو لے کر جاؤں تو شاید یہ کوئی 2-2.5 کروڑ روپے سے کی لگ بھگ بنتا ہے. یہ وظیفہ ہے. یہ حضرت عمر کے دور میں ان کا طے ہوا. اپنے بیٹے کو حضرت عمر نے اتنا نہیں دیا تھا. ان کو کیوں دیا؟ تو جب بیٹے نے کہا کہ بدری تو میں بھی نہیں ہوں اور بدری اگر وہ بھی نہیں ہے تو بدری جین کے برابر ان کا وظیفہ. تو حضرت عمر نے کہا تھا اپنی اہلیہ کو کہ پھر بیٹے کو کہہ دو حسین جیسا نانا لے کر آئے، حسین جیسی نانی لے کر آ جائے، پھر اسے بھی وہی دے دو. حضرت عثمان کے دور میں امام حسن اور حسین کا مقام بہت بڑا ہے. کئی سفر جہاد ہے، کئی بر اعظم کے، کئی شہروں کے نہیں، بر اعظم افریقہ، رقہ میں گئے، افریقہ میں گئے، برقہ میں گئے، بر اعظم یورپ، استنبول، قسطنطنیہ اس کا پرانا نام ہے، وہاں تک گئے. اور بر اعظم ایشیا، مدینہ تو ہے ہی بر اعظم ایشیا، سینٹرل ایشیا. تو یہ اتنے جہاد کے سفر ہیں. خراسان تک یہ امام حسن اور حسین کے آنا ثابت ہے. تو یہ حضرت عثمان کے دور میں. اب میں نے کہا ابو بکر صدیق کا دور، حسنین کے لیے نانا کا گھر، حضرت عمر کا گھر حسنین کے لیے بہنوئی کا گھر، حضرت عثمان کا گھر حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے کیا ہے؟ خالہ جی کا گھر. کس کا گھر؟ بولیے نا. اب کہتے نہیں ہے تیری خالہ جی کا گھر ہے تو اتنی بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں، حضرات حسنین کے لیے حضرت عثمان کا گھر خالہ جی کا گھر ہے. اور خالہ ایک بھی نہیں، ڈبل. رسول اللہ کے دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان. 2 حضور کی بیٹیاں یک کے بعد دیگر عثمان کو ملی ہیں.
سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ سے بڑی رسول اللہ کے لخت جگر ہیں، بڑی بہنیں ہیں، یہ حضرت عثمان کو ملی ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں ڈبل خالو۔ حضرت حسن اور حسین کے لیے خالہ جی کا گھر ہے، تو اس گھر میں بھی پردہ نہیں ہے، نانا کا گھر ہے، اس گھر میں بھی پردہ نہیں ہے، بہن کا گھر ہے، اس گھر میں بھی پردہ نہیں ہے، خالہ جی کا گھر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پہرہ دار تھے شہادت کے وقت، جس جگہ حضرت علی نے ٹھہرایا تھا وہی ٹھہرے تھے، اور باغیوں سے حضرت حسن کی جنگ بھی ہوتی رہی بعض جگہ، یعنی حضرت عثمان نے تو منع کیا تھا لڑنا نہیں ہے، یہ ظالم جو کرے میں اپنی جان دے دوں گا، مدینہ میں خون نہیں پھیلاؤں گا، حضرت عثمان کا صبر تھا۔ لیکن جب ان کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے تو حضرت حسن کے لیے امام ابن کثیر نے لکھا ہے وَكَانَ جَرِيحًا شَدِيدًا، سخت ترین وار کیا اور یہ زخمی بھی ہوئے اور ان کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا علاج اور معالجہ کے لیے، یہ امام حسن۔ اور پھر دور آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی کے دور میں 3 جنگیں ہوئی ہیں، 2 جنگیں ظالموں نے لڑوائی ہیں صحابہ میں، اور ایک جنگ حضرت علی المرتضیٰ نے خود کی ہے اور اس طبقے سے کی ہے جو لڑوانے والا تھا۔ پھر حضرت علی کی تلوار سیف حیدری نے ان کا کلا کما دیا۔ جو صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی تھی اس جنگ کا اختتام صلح پہ ہوا، کیونکہ وہ اپنوں سے تھا، لڑوایا گیا تھا، چاہے وہ جنگ جمل ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے، یا جنگ صفین ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے، یہاں لڑوایا گیا، یہاں بے ایمانوں کی چال ہے جو باعث قتال ہے، لیکن یہاں صلح ہے، صلح اور تحکیم پر، مذاکرات پر بات کا اختتام ہے۔ جب اصل بے ایمان سامنے آئے تو ان سے تیسری جنگ حضرت علی کے دور میں، اور وہ فیصلہ کن ہے، اس پہ کوئی صلح نہیں ہے، اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے، وہ خوارج کی جنگ ہے۔ آپ میرے الفاظ پر غور کریں، میں تاریخ کے مطالعے کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں اور احادیث کی روشنی میں بتانے لگا ہوں۔ صحابہ تو رحماء بینہم ہیں، ان کو لڑوایا جاتا ہے۔ درخت، آپ کو پتہ ہے صحابہ کی لڑائی کو درخت کے پتوں کا نام دیتے ہیں، مشاجرات۔ ذرا آپ غور کرنا، میں ایک علمی نکتہ دینے لگا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ صحابہ کی لڑائی کو جنگ کیوں نہیں کہتے، فساد کیوں نہیں کہتے، مشاجرات والی جنگ کیوں کہتے ہیں؟ مشاجرات کسے کہتے ہیں؟ شجرہ درخت کو کہتے ہیں۔ توجہ توجہ، جو درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اس پہ پتے ہوتے ہیں، پتے کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، پتے کبھی پھلوں کے مخالف نہیں ہیں، ٹہنیاں کبھی تنے کی مخالف نہیں ہیں۔ وہ ٹہنیاں جب بھی آپس میں ٹکرائی ہیں وہ خارجی ہوا کا اثر ہوتا ہے، باہر کی ہوا تیز ہو، خارجی ہوا ہو، اس ہوا کی وجہ سے ٹہنیاں آپس میں ایک دوسرے سے جب ٹکراتی ہیں تو باہر والا سمجھتے ہیں ٹہنیاں لڑ رہی ہیں، پتے لڑ رہے ہیں، پتے اور پھلوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں، اس لیے دست و گریباں ہیں۔ جی نہیں، وہ خارجی ہوا کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو پتے ایک درخت سے نکلی ہوئی چیز ہیں، بلا تشبیہ و مثال کہتے ہیں صحابہ کی جنگ۔ یہ تو ایک رسول اللہ کے شاگرد ہیں، ایک قرآن والے ہیں، ایک نبی، ایک دین، ایک شریعت والے ہیں۔ ان میں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی فاسق نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی باغی طاغی اور غلط کار نہیں ہے۔ یہ تو سارے رحماء بینہم ہیں، یہ تو اولئک هم الراشدون ہیں، اولئک هم المفلحون ہیں، اولئک هم الصادقون ہیں، اولئک هم الصدیقون ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا ہیں۔ یہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ ان کی لڑائی بھی اس باہر کی خارجی لوگوں کے ریشہ دوانی اور سازشیوں کا اثر تھا۔ پھر آپس میں لڑائی نہیں ہوتی، اسی لیے اسے مشاجرات کہتے ہیں۔ مشاجرات کا لفظ بتا رہا ہے یہ لڑوایا گیا ہے، لڑے نہیں ہیں۔ جنگ نہروان حضرت علی کی ان خارجیوں سے ہوئی ہے جو بے ایمان اس پوری لڑائی کے بندوبست کرنے والے تھے، اور پھر ان میں ایک بھی نہیں چھوڑا گیا، ان میں ایک بندہ وہ پکڑ مارا گیا۔ سنیں صحیح البخاری کی حدیث اور کتاب السنہ کی حدیث ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ایک شخص وہ بھی مارا گیا جس کے لیے حضور پاک نے خارجی ہونے کی پیشن گو فرمائی تھی۔ ایک منافق تھا ذوالخویسرہ، زہیر ابن ہرقوس ملعون، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے ظاہراً کلمہ پڑھا، لیکن وہ منافقت کے لبادے میں تھا تو اس کا معاملہ نکل گیا۔ وہ آیا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا، کہتے ہیں عدل یا رسول اللہ، انصاف کیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر میں بھی انصاف نہیں کر رہا تو اس دھرتی پہ انصاف کس نے کرا؟ صحابہ کرام نے سے تلواریں نکلی، حضرت خالد ابن ولید، ایک روایت میں حضرت عمر، کدانی یا رسول اللہ، حضر ایک وہ عنق المنافق، کہ اس منافق کی ہم گردن اتار دیں، یہ آپ پر اس طرح کہہ رہے ہیں۔
اب سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو، سیکفکموہ غیرکم، ان قریب کچھ اور لوگ تمہارے علاوہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، یقتل فی الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ فئہ باغیہ ہوگا اور اس کے اندر یہ قتل ہو جائے گا۔ یہ شخص قتل ہوئے جنگ نہروان میں، خارجیوں کے گروہ میں، پتہ چلا فئہ باغیہ یہی لوگ تھے جہاں حضرت علی المرتضیٰ نے ان سے جنگ کی اور یہ ظالم قتل ہوئے۔ حضرت عمار کے لیے بھی یہی فرمایا تھا نا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو یہ حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہے کہ اس باغی جماعت سے مراد وہی سبائی، وہی خارجی، وہی قاتلین عثمان کا گروہ تھا جن سے حضرت علی نے جنگ نہروان کی۔ تو اس کے لیے فرمایا ان تمام جنگوں میں حضرت حسن کا معاملہ کیا تھا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، حضرت حسن کا کردار، جب اپنوں میں جنگ کا معاملہ آ رہا تھا تو حضرت حسن ہر جگہ کہتے تھے ابا جان اس معاملے کو یوں دیکھیں، یوں دیکھیں، یعنی صلح گوئی کی طرف، صلح جوئی کی طرف، لیکن وہ تقدیر میں تھا، ہو گئی جنگ۔ ایک موقع پہ تو حضرت حسن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا، سنیے، امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں کتاب الآثار سے، اسی طرح امام ابن عساکر کی، اسی طرح کئی اور کتب میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب حضرت امام حسن نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ سامنے والے لشکر جو صحابہ کرام شہید تھے ان کے شہداء میں ایک شہید کو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے چہرے سے مٹی اٹھائی، اور حضرت طلحہ تھے وہ جو حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے، حضرت علی کے لشکر کو ان سے لڑوایا گیا تھا۔ طلحہ کون؟ وہ طلحہ جس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا حضور کے مخالفین کے تیر روکتے ہوئے، وہ طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، وہ طلحہ بن عبید اللہ جس کو جنت کی خوشخبری حضور پاک نے دنیا میں دی ہے، اور یہ حضرت علی کے دونوں بیٹوں کے سسر ہیں، حضرت طلحہ حضرت علی کے سمدھی بنتے ہیں۔ ام اسحاق بنت طلحہ، یہ حضرت طلحہ کی بیٹی ہے جو پہلے امام حسن کی بیوی تھی، ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین کی بیوی، یہ وہ شخص ہے طلحہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب انہیں شہید ہوئے دیکھا نا مخالف لشکر، تو ان کے چہرے سے مٹی ہٹائی، امام حسن کے لفظ اللہ قسم دل کانپ گیا کہ میرے ابا نے مجھے دیکھا اور فرمایا یا حسن لیت اباک مات منذ 20 سنہ، حسن تیرا ابا آج سے 20 سال پہلے فوت کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے مخالفین میں اس طرح صحابہ کرام کی شان ہے۔ یہ امام حسن کیوں کہا؟ کیونکہ امام حسن صلح جو آدمی تھا لیکن ظالموں لڑوایا تھا۔ ہم کوئی حضرت علی المرتضیٰ کو امام طلحہ کا قاتل نہیں کہتے، یہ وہی ظالم تھے۔ مخالفین میں سامنے حضرت زبیر کو شہید کیا گیا، حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے۔ حضرت زبیر کون؟ زبیر ابن العوام، رسول اللہ کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، سگی پھوپھی، رسول اللہ کی صحابیہ پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا ہے زبیر ابن العوام۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے حضور نے جنت کی خوشخبری دی، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ ان ظالموں نے اس جنگ میں انہیں بھی شہید کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے اس دور میں امام حسن کا کردار صلح جوئی والا تھا۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوتی، امام حسن کی خلافت دیکھیں نا، کتنا وقت خلافت ہے، آؤ میں آپ کو وقت بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پہ رہے اس وقت تک جب تک دنیا سے نہیں گئے، 2.5 سال کی خلافت۔ حضرت عمر اس وقت تک خلافت راشدہ پر رہے جب تک شہادت نہیں ملی، 10 سال سم تھنگ کی خلافت۔ حضرت عثمان شہادت کے وقت تک خلافت پہ رہے، کتنے سال؟ 12 سال کی خلافت۔ حضرت علی المرتضیٰ تادم شہادت خلافت راشدہ کے امین رہے، 4.5 سال کی خلافت۔ امام حسن کی خلافت کتنی ہے؟ 180 ڈیز، 180 دن بھی نہیں بنتے، 6 ماہ بھی نہیں بنتے۔ کیوں؟ وجہ امام حسن تو حضرت علی کے بعد 10 سال زندہ رہے، تو 6 ماہ میں حضرت حسن نے کون سا انیشیٹو لے لیا تھا، کون سا ڈیسیجن لے لیا تھا، کون سا فیصلہ کر لیا تھا؟ 6 ماہ کے اندر اندر خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کی اور صلح کر کے معاملہ ایک کر لیا۔ جو صحابہ کرام آج تک بیعت سے رکے ہوئے تھے ان سب نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ پھر اس سال کا نام عام الجماع رکھا گیا کہ مسلمان ایک ہو گئے، کافروں کی سازش دم توڑ گئی، ظالموں کی لڑائیوں کی سازش دم توڑ گئی۔ اور امام حسن نے جب صلح کی تو صحابہ کرام پکار اٹھے۔ حسن آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی،
آپ بہت بچپن میں تھے، آپ رسول اللہ کی گود میں بیٹھے تھے، حضور ایک مرتبہ ہمیں دیکھتے، ایک مرتبہ آپ کو دیکھتے، فالتفت الى الناس والى الحسن مرہ، ایک مرتبہ حضور صحابہ کو دیکھتے، ایک مرتبہ حسن کو دیکھتے، اور فرماتے ان بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے، فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا مسلمانوں میں جب خون بہ جائے گا تو دو مسلمان گروہوں میں حسن صلح کرائے گا، دو مسلمان گروہ میں، یہ نہیں فرمایا ایک باغی تاغی ظالم بے ایمان گروپ ہوگا ایک مسلمان ہوگا، جی نہیں، دونوں مسلمان ہوں گے۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی بات سنیں، یہ امام حسن نے صلح کرائی ہے، جو امام حسن نے صلح کرائی اس کی خوشخبری حضور پہلے دے گئے۔ اور ایک روایت میں سنن نبی داؤد میں یہ حدیث سنے ذرا، کان کی کھڑکی کھولے اور دل تک اس حدیث کا راستہ دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو آخر زمانے میں مہدی تشریف لائیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور دنیا پہ اسلامی حکومت فرمائیں گے، جب وہ پیدا ہوں گے تو کون ہوں گے؟ کہا انہو من ولد الحسن، امام ابو داؤد حدیث لائے ہے وہ میرے بیٹے امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا والد امام حسن کی اولاد سے ہوگا اور والدہ امام حسین کی اولاد سے ہوگی۔ یہ وہ مہدی اور ہادی کی بات فرمائی، کیوں؟ 54 صوبوں کی حکمرانی حضرت معاویہ پہ امام حسن نے قربان کر دی، مسلمانوں کو ایک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائے۔ یہ ہے امام حسن کا کردار۔ ہمارے استاد صاحب تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، عظیم مجاہد، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ امام حسن کے لیے ایک شعر پڑھتے تھے، میں آپ کو شعر سناتا ہوں۔ اس شعر میں امام حسن کی اس پوری صلح کو خراج تحسین ہے۔ حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے معاویہ سے صلح یہ تیری کمال ہے، ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے تو علی کا لال ہے۔ یہ حسن رضی اللہ، اور جب تک زندہ رہے صلح پہ قائم ہے۔ 10 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین اگلے 10 سال تک حضرت معاویہ کی حکومت چلی ہے۔ 19 سال 6 ماہ کی حکومت بنتی ہے حضرت معاویہ کی۔ سیدنا معاویہ کی یہ خلافت عادلہ ہے، اور ان دو بھائیوں نے وفا محبت تعلق رکھا ہے ان سے، ہمیشہ آنا جانا تعلق محبت تمام معاملہ یہ بھائی ساتھ رہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرنا یہ ان لوگوں کی اولادوں کا کام ہے کل جن کے آباء و اجداد نے صحابہ اور اہل بیت کو لڑایا، تو وہ نسل بھی تو آج تک ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اہل بیت کی نسل زندہ ہے؟ صرف صحابہ کرام کی اولادیں زندہ ہیں؟ بے ایمانوں کی اولادیں بھی تو بچی تھی نا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حق اور باطل کی لڑائی کیوں ہے، تو انہوں نے کہا اگر مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں تو ابو لہب کے متوالے بھی ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب بھی، یہ علامہ اقبال کا لفظ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن کا ذکر نہ کرنا یہ انہی کی اولادوں کی غمازی کر رہا ہے جن کو تلوار حیدری پڑی ہے، جن کو صلح حسن کی زد پڑی ہے، جن پر حضرت معاویہ کا قہر ٹوٹا ہے۔ ان لوگوں نے آج بھی حضرت امام حسن کو یاد نہیں کرنا، امام حسن کی بات نہیں کرنی، امام حسن کی صلح نہیں بتانی، اسی لیے اکثر طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام حسن کون سی تاریخ کو فوت ہوئے ہیں، مہینہ کون سا ہے، یوم حسن کون سا ہے، ایام حسن کون سے ہیں، کردار حسن کون سا ہے۔ اور ہم الحمدللہ مکمل اہل بیت کے حبدار، وفادار، تعلق دار اور اس کے تابع دار اور فرما بردار ہیں، تو پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ میں نے رائے وینڈ کے ممبر پہ حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آدھا دین نہیں مانا جائے گا، پورا مانا جائے گا۔ تو امام حسن بھی مکمل مانے جائیں گے، صرف محبت کے دم بھرنے کے لیے نہیں ہے، ان کی عقیدت کے معاملات اور ان کی سیرت پہ عمل کے لیے بھی مانے جائیں گے۔ جو حضرت حسن اور حضرت حسین نے صلح کی تھی اس صلح پہ آج بھی برقرار ہے، کل قیامت تک برقرار ہے۔
تو لہٰذا صحابہ اہل بیت وہی رحماء بینہم ہے، ان کی سازشیں ان کے خلاف چلنے والی کل بھی دم توڑی تھی تو آج بھی دم توڑے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت حسن کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ میں جب بھی جنت البقیع جاتا ہوں نا، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہی امام حسن کے قدموں میں پڑھتے ہیں۔ میں ابھی اسی ماہ سفر میں امام حسن کے قدموں میں فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں، میرے ساتھ اہلیہ تھی، میں نے انہیں بھی میں پڑھوایا۔ میں نے کہا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مستقل ایصال ثواب کریں۔ امام حسن بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا رسول اللہ سے۔ اگر حضرت حسین کی حضور سے محبت ہے تو حسن بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن اور حسین میں ایک جگہ نوک جھوک ہو گئی، ایک دفعہ بھائیوں میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی، تو امام حسن رضی اللہ تعالی امام حسین کو منانے کے لیے صحابہ کرام درمیان میں آئے اور صلح ہونے لگی۔ تو سارے حضرت حسین کے پاس ہے کہ آپ چھوٹیاں بڑے بھائی کو منا لیں، تو وہ چاہ رہے تھے بڑے بھائی منائیں، یہ چاہ رہے تھے چھوٹے بھائی منائیں۔ محبت کا ایک معاملہ تھا، وہ ناز بھی ہوتا ہے نا تعلق میں۔ تو ایک صحابی نے حضرت حسین کو حدیث سنائی کہ حدیث پاک میں جو صلح میں پہل کرتے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس حدیث کے بعد حضرت امام حسین نے اٹھنے اور سیدھا بھائی کے گلے لگنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسین حسین ہے، کہا بہت اچھا، میرے نانا کو فرمان سنایا زبردست، جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں پہلے جائے گا۔ کہا جی ہاں۔ کہا میں چاہتا ہوں میرا بھائی پہلے جائے۔ حضرت حسن کو جب یہ بات پہنچی وہ اٹھے اور اپنے بھائی کو گلے لگا دیا۔ کئی ان کی محبت کی باتیں ہیں، تو کئی کتنا میں اس وقت میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ بس اتنی ہی دعا ہے کہ اللہ ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں کرم و رحمت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔